السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایک سوال کے ساتھ خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں کچھ کردار صرف داستان نہیں ہوتے، وہ خود ایک ایسا کردار ہیں جو پاکستان کی سیاست کو آگے لے کر گئے ہیں، اور پاکستان کی جمہوریت پر بھی ان کا اعتبار عوام کا بھی بڑا ہے ان کی وجہ سے۔ پاکستان کی سیاست میں سیدہ عابدہ حسین وہ خاتون جو پہلی بار جنرل اسمبلی میں جنرل انتخابات میں منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچیں، پاکستان کی سفیر رہیں امریکہ میں، کئی بار وفاقی وزارت بھی سنبھالی انہوں نے۔ وہ پاکستان میں سیاست کی اور طاقت کے ایوانوں کی ناقد بھی رہیں اور رازدار بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سیدہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ کہاں گم ہے پاکستان کی آج کل سیاست میں سب سے زیادہ خاتون تجربہ کار سیاستدان آپ ہیں، اور 60s سے آپ نے اپنے والد کے ساتھ سیاست میں قدم رکھا ایک لحاظ سے ان کی رہنمائی میں، تو اب کہاں گم ہو گئی ہیں؟ میں اصل میں ریٹائرڈ ہوں۔ سیاستدان ریٹائر ہوتا ہے؟ میں نے 40 سال سیاست کی ہے اور اچھا میرا رہا تجربہ۔ اب میں اپنے پوتے پوتی کے ساتھ مصروف رہتی ہوں اور اپنا زندگی کا یہ ریٹائرمنٹ کا مرحلہ جو ہے اس کو میں انجوائے کر رہی ہوں۔ پاکستان کی سیاست میں اتنا متحرک کردار کرنے کے بعد آپ اس سے لا تعلق کیسے ہو سکتی ہیں یا ہیں آپ؟ میں لا تعلق ہوں، دلچسپی رکھتی ہوں، اخبار بینی کرتی ہوں، خبروں کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب میں الیکشن میں نہیں آتی۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو آپ کے دور کی سیاست تھی اور جو اب سیاست ہے، کیا فرق ہے؟ میرے دور کی سیاست جو تھی اس میں ایک گہرائی تھی، اور تمام جو اس وقت سیاسی کھلاڑی تھے اپنے آپ کو جواب دہ بھی سمجھتے تھے، اور ایک ان میں جس کو کہا جاتا ہے ڈیپتھ وہ تھی۔ آج کل جو سیاست ہے وہ اب خاصی مصنوعی ہو گئی ہے، میں سمجھتی ہوں، اور اس میں وہ گہرائی نہیں رہی جو کہ سابقہ ادوار میں رہا کرتی تھی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ جس وقت میں نے سیاست کی وہ اچھا وقت تھا، پاکستان کے لیے مفید تھا۔ آپ نے بات کی کہ اس وقت سیاست میں گہرائی تھی۔ اچھا، سیاستدانوں میں گہرائی تھی یا سیاست میں گہرائی تھی، یا اب سیاست میں گہرائی نہیں ہے یا سیاستدانوں میں گہرائی نہیں ہے؟ نہیں، سیاستدانوں میں گہرائی تھی اور اب کم ہے۔ کہ اس وقت آپ اپنے دور میں جس سیاستدانوں کی گہرائی، ان کی بصیرت کی گہرائی کی بات کر رہی ہیں، کس سے آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کے عہد کے ایسے سیاستدان تھے جن کی سیاست آپ سمجھتی ہیں کہ بہت زبردست تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑے سیاستدان تھے، اور انہوں نے عوام کی پذیرائی حاصل کی اور کامیاب سیاست کی۔ بھٹو صاحب کی سیاست میں کیا چیز تھی جس نے آپ کو بھی انسپائر کیا تھا؟ ان کی سیاست میں جس چیز نے مجھے انسپائر کیا وہ یہ تھا کہ خارجہ امور میں وہ بڑے ماہر تھے، اور پھر مقامی اپنے لاڑکانہ کے علاقہ سے ان کی بڑی گہری وابستگی تھی، تو وہ مقامی سطح پہ، قومی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ اپنا سکہ منوا گئے۔ اچھا، آپ بات کرتی ہیں بھٹو صاحب کے بعد، آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ کے عہد میں وہ سیاستدان جن کی سیاست میں گہرائی تھی آپ ذکر کر رہی تھیں۔ دیکھیے، ان کے بھٹو صاحب کے برطرف ہونے کے بعد تو عرصہ 11 سال جنرل ضیاء الحق رہے، جو کہ غیر سیاسی تھے اور فوج کے بل بوتے پہ انہوں نے وقت گزارا۔ پھر جنرل ضیاء الحق کے جانے کے بعد نواز شریف ابھرے، وہ آگے آئے اور انہوں نے ایک حد تک مقبولیت حاصل کی۔
آپ نے درمیان میں جن لیڈرشپ کا نام لیا تھا اس میں آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھول گئی تھیں، ان کا ذکر نہیں کیا، ان کی آپ نے سیاست کو کیسے دیکھا بے تھا؟ نظیر بھٹو بڑی کامیاب تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی دونوں حکومتوں میں کرپشن کا حرف آ گیا، سو اس لحاظ سے وہ پھر ذرا پسپا ہو گئے۔ پاکستان کی سیاست میں جو بھی اقتدار میں حکمران رہا ان میں سے کون سا کرپشن کے الزام سے بچ سکا؟ میں سمجھتی ہوں بھٹو صاحب پہ کرپشن کا الزام نہیں تھا، ان پہ نہیں تھا، بعد میں آنے لگا۔ آپ نے جب بھٹو صاحب کے ساتھ جو میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا تو آپ نے الیکشن لڑنا چاہتی تھی جنرل نشست پر، اور وہ آپ کو ایک مخصوص نشست پر لے کر آنا چاہتے تھے، تو آپ کو پہلی دفعہ جھٹکا لگا کہ یار یہ کیا ہے، اور چیزیں تھیں جس سے آپ نے ان کو سمجھا تھا، چیزیں تھیں اس پر آپ نے اپنی، تو وہ کیا قصہ تھا؟ وہ یہی تھا کہ میں نے ایک جنرل سیٹ کے لیے ٹکٹ کی درخواست کی، تو بھٹو صاحب نے مجھے نہ دی اور کہا کہ تم عورتوں کی نشست پہ آ جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہے کہ آپ عورت مرد میں تمیز نہیں کریں گے، اور یہ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں یہ تو صاف ظاہر ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی عورتوں کی جانب ایک رجت پسندی ہے، میرے لیے یہ قابل قبول نہیں، تو میں اب آپ کی جماعت میں مزید کام نہیں کر سکتی۔ آپ کو اپنے حلقے میں جس سیاسی شخصیت سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ شخصیات سے، ایک مذہبی شناخت رکھتے تھے اور دوسرے آپ کے گدی سے ریلیٹڈ بھی آپ کے عزیز رہے ہیں، وہ بھی فیصل صالح نام لے لیتے ہیں، تو آپ کے لیے بڑا چیلنج ان دونوں میں سے کون بنا؟ دیکھیے جی، میرے مقابلے میں ایک تنظیم منظر عام پہ آئی، میں نے ان کو ہرا دیا، پھر آگے چل کے میرے کزن کے بیٹا تھا فیصل حیات، وہ میرے مقابلے میں آیا، میں نے اس کو ایک مرتبہ ہرایا اور اس نے مجھے 2 مرتبہ ہرایا۔ تو یہ سٹوری ہے میری سیاسی طور پہ جنگ کے حوالے سے۔ ہاں، لیکن اس سیاست میں آپ کو چیلنجز کیا رہے؟ فرقہ واریت کا میں نے مقابلہ کیا، لیکن کیونکہ میری سیاست میں یہ کوئی مذہب کا پہلو نہیں تھا، سیکولر تھی میری سیاست، تو اس ناطے سے میں کامیاب ثابت ہوئی۔ آپ نے اپنی سیاست میں جس چیز کو اسٹرینتھ کس کو سمجھا اس وقت، آپ کو جو سب کچھ ملا اس میں سب سے زیادہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں کامیابی کی بڑی وجہ کیا بنی؟ کامیابی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے عوامی سطح پہ کافی محنت کی، لوگوں کے ساتھ میرے رابطے بڑے وسیع ہو گئے، اور میں نے اپنے علاقہ میں جس کو ہم کہتے ہیں مرنے پرنے کی روایت قائم رکھی۔ سید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب بھٹو صاحب کے ساتھ سیاست سے اختلاف کیا، آپ ضلع کونسل کی 2 دفعہ 79 اور 83 میں آپ چیئرمین بھی منتخب ہو گئیں، اسی عرصے میں آپ کے شوہر سید فخر امام ملتان ضلع کونسل کے چیئرمین بھی بنے، اور پھر آپ 1985 کے انتخابات میں آ گئے۔ 1985 کے انتخابات میں آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ پارلیمانی گروپ بنایا، تو اس میں آپ نے کس انداز میں پاکستان کی سیاست کو دوبارہ ایک لحاظ سے بحال کرنے کے لیے جو کوشش تھی وہ کیسے تھی، یا وہ جدوجہد آپ نے کیسے کی؟ ایک عوامی سطح پہ تحریک چلی، اور اس کے باعث پھر انتخاب ہوا، اور انتخاب کے ذریعے سے جمہوری عمل قائم ہوا۔
لیکن اس دور میں 3-4 بڑی چیزیں ہوئی تھیں. آپ کے شوہر فخر امام صاحب اسپیکر تھے، ان کو بعد میں اسپیکر کے طور پہ ہٹا بھی دیا گیا. پھر 8ویں ترمیم آئی، اس 8ویں ترمیم میں بھی آپ کے گروپ نے بڑا متحرک رول پلے کیا تھا. تو وہ کیا تھا اس میں، اس وقت صدر ضیاء کا کیا پریشر تھا؟ 8ویں ترمیم پہ بڑا لمبا ڈیبیٹ ہوا قومی اسمبلی میں، اور پھر یہ ترمیم پاس ہوئی اور اس کے باعث مارشل لا ہٹایا گیا. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ جنرل ضیاء کا کیا پریشر تھا جب آپ اتنا کر ہی رہی تھیں؟ پریشر تھا یا نہیں تھا؟ جنرل ضیاء کا پریشر تھا، لیکن وہ پریشر اکثریت نے برداشت کر لیا اور ترمیم جو تھی وہ پاس ہو گئی. اور وہ ان میں سے کچھ ساتھی آپ کے ساتھ جو تھے وہ بعد میں اس ترمیم کے لیے، جیسے حاجی سیف اللہ صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ پہلے بہت متحرک تھے لیکن بعد میں وہ کمپرومائز ہو گئے تھے، ایسا تھا؟ کیا تھا وہ؟ چند ممبر ایسے رہ گئے اسمبلی میں جن کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اس قسم کی انوالومنٹ نہیں تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ان پہ اثر انداز ہوتی، لیکن اکثریت جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے کے زیر رہ گئی. سید صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے شوہر اسپیکر تھے اور پھر ان کو اسپیکر کے طور پہ ہٹایا گیا، سزا کیا تھی؟ کیوں ہٹایا گیا تھا؟ وہ انہوں نے کچھ رولنگز ایسی دیں جو کہ حکام کو سوٹ نہیں کرتی تھی. ان میں سے ایک تو رولنگ یہی تھی کہ جمہوریت بحال ہونی چاہیے، ماشاء اللہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، سب سے بڑی رولنگ یہی تھی، اور یہی پسند نہیں آئی تھی. یہ اکیلی وجہ تھی یا اور بھی چیزیں چل رہی تھیں؟ بنیادی طور پہ یہی وجہ تھی. جنیجو صاحب کیسے وزیر اعظم تھے؟ جنیجو بنیادی طور پہ کمزور آدمی تھا، تو بطور وزیر اعظم وہ کمزور ہی رہا. وزیر اعظم جنیجو کمزور وزیر اعظم تھے، اور اس دور میں 85 کی اسمبلی میں غیر جماعتی انتخاب میں منتخب ہو کر آئے تھے. بیگم عابدہ حسین بات کر رہی ہیں، ہم ان سے بات جاری رکھیں گے لیکن چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ بات کر رہی تھیں کہ جنیجو نسبتاً کمزور وزیر اعظم تھے، اس کے بعد آپ مسلم لیگ نواز، جو اس وقت مسلم لیگ تھی، جو جنیجو لیگ سے پھر مسلم لیگ نواز بن گئی، آپ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی سیاسی وابستگی شروع ہو گئی ایک لحاظ سے. وہ کیسا دور تھا؟ میں چونکہ منتخب ہو گئی تھی تو میاں نواز شریف نے میرے سے تعاون کی درخواست کی اور میں نے ان سے تعاون کیا. یہ آپ 1988 میں جب آزاد حیثیت میں 2 نشستوں میں جنگ سے کامیاب ہوئی تھی، اس کے بعد کی بات ہے، ایسے ہی نا جی؟ کیا اس کے بعد کی بات ہے. تو میاں نواز شریف کے ساتھ میرا اچھا تعلق رہا. میں ان کی کابینہ کی رکن بھی بنی، اور مجھے جب سفیر امریکہ بھجوایا گیا، میاں نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے، میرا امریکہ بھجوانے میں غلام اسحاق خان صدر مملکت کا بڑا نمایاں کردار تھا. لیکن بہرحال نواز شریف نے بھی میری اس معاملے میں سپورٹ کی. تو میاں نواز شریف کے علاوہ پھر میری کسی قومی قیادت میں شمولیت کا سلسلہ نہ بنا. آپ اس وقت صدر کے زیادہ قریب تھیں سیاسی طور پہ، رہنمائی کے حوالے سے، خاص طور پر امریکہ میں سفارت کے حوالے سے جب انتخاب کیا گیا، یا وزیر اعظم اس وقت کے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ گائیڈنس کس سے لیتی تھیں ویسے؟ میں نے زیادہ رہنمائی تو صدر غلام اسحاق خان سے لی. میں ان کو سمجھتی تھی کہ وہ بڑے دیانتدار ہیں اور پھر بڑے تجربہ کار ہیں، تو ان کی میں نے پذیرائی کی.
تو اسحاق خان صاحب آپ پر ٹرسٹ کیسے کیوں کرتے تھے؟ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ انہوں نے آپ کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ غلام اسحاق خان صاحب نے میری حمایت کی، اور انہوں نے جب میں امریکہ جا رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں 18 ماہ چاہیے اپنا نیوکلیئر پروگرام مکمل کرنے میں۔ امریکن ہمارے پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم اپنا پروگرام، ایٹمی پروگرام جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ اب تم کیونکہ بڑی باتونی ہو، میں توقع کرتا ہوں کہ تم امریکنوں کو باتوں میں انوالو کرو گی، اور ہمیں ٹائم مل جائے گا کہ ہم اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کر لیں۔ واشنگٹن میں امریکن حکام جو تھے ان کے ساتھ بحث کرتی رہی کہ ہندوستان کیونکہ نیوکلیئر ہتھیار بنا چکا ہے، ہماری ان سے کشیدگی رہتی ہے، تو ہمیں اپنا نیوکلیئر پروگرام مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ تو امریکن میری بات جو ہے وہ کان دھر کے سنتے تھے، اور الحمدللہ وہ ٹائم میں نے حاصل کر لیا جس ٹائم میں ہمارا نیوکلیئر پروگرام مکمل ہو گیا۔ جب آپ وہاں تھیں تو اس وقت ایک میرے خیال صدر بش تھے جب آپ گئی تھیں، اور جب واپس آئیں تو اس وقت میرے خیال کلنٹن آ چکے تھے۔ تو یہ جو ٹرانزیشن تھا اس دور میں دو امریکی صدور کے ساتھ جب آپ کا ٹینور تھا وہاں پہ آپ نے رہا، تو مسائل کیا تھے؟ دو مختلف پارٹیز کے لوگ تھے، چیزیں تھیں، تو اس کو کیسے دیکھ رہی تھیں آپ نے کیسے فوری طور پہ ایڈجسٹ کیا پاکستان کی پالیسی کو، پاکستان کے انٹرسٹ کو؟ بات یہ ہے کہ امریکن جو ہیں وہ خود بڑے نیشنلسٹک ہیں، تو وہ دوسرے کا نیشنلزم پہچانتے ہیں۔ اب میں چونکہ بڑی نیشنلسٹک تھی اپنے ملک کے حوالے سے، تو امریکنوں نے اس بات کو پہچان لیا، اور میرے سے انہوں نے تلخی جو تھی وہ نہ رکھی۔ اچھا، آپ نے اس سے پہلے کیونکہ آپ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی بات کریں تو لوگ اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ پاکستان کی جو افغان پالیسی تھی اسے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور آپ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ 80 کی دہائی میں بھی بات کر رہی تھیں، آپ 85 کی اسمبلی میں بھی بات کر رہی تھیں کہ 40 سال بعد جو آپ کے تحفظات تھے وہ درست ثابت ہو رہے ہیں، اور آج اسٹیٹ وہ کچھ کر رہی ہے جو آپ 80 کی دہائی میں بات کر رہی تھیں۔ جی بس مجھے اپنے بلیف میں کیونکہ یقین تھا، تو میری جو رائے تھی اس کو میں کھلے طور پہ آگے لاتی رہی ہوں۔ آپ کو کیا لگتا تھا کہ اس وقت کی جو افغان پالیسی تھی صدر ضیاء کی، جنرل ضیاء کی، اور خود امریکنز بھی اس میں انوالو تھے ظاہر ہے، اور وہ چیزیں تھیں، تو وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بہرحال نہیں تھی، اور ان دا لانگ رن پاکستان کو اس کا نقصان پہنچنا تھا، یہ آپ فورسی کر رہی تھیں؟ تو اور کیا وجوہات تھیں، یا یہی وجوہات تھیں جو یہی وجہ تھی۔ اب آپ سمجھتی ہیں اگر ہم اب بات کریں کہ پاکستان کی اب پالیسی، اسٹیٹ کی پالیسی افغان مہاجرین کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے بالکل یکسر مختلف ہو گئی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا قومی مفاد جو ہے وہ جمہوری عمل کو قائم رکھنے میں ہے، اور جمہوری عمل کے ذریعے ہماری خارجہ پالیسی بھی اور ہماری اقتصادی پالیسی بھی، دونوں پالیسیز مؤثر ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کے خارجہ تعلقات سب سے زیادہ اچھے، یا پاکستان کی خارجہ پوزیشن سب سے اچھی کب رہی ہے؟ اس وقت ہے یا ماضی میں زیادہ اچھی تھی؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہے۔ پاکستان اس وقت چین کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلق ہے، امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلق رکھنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان پچھلے خاص طور پہ چند ماہ میں، خاص طور پہ 8 ماہ میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ امریکہ پاکستان کی
حکومت کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ میں آ گیا ہے، چیزیں ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ اب پاکستان نے کیسے بیلنس کریٹ کرنا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام پالیسیز بنانی چاہیے اور جمہوری عمل کے ذریعے سے پاکستان کو طاقت اور تقویت حاصل ہو۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ اب پچھلے سال کی جنگ کے بعد کس طرح کی پالیسی رکھنی چاہیے؟ دیکھیے جی، پاکستان کو اپنی پالیسی ہندوستان کی جانب ایسی رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی توانائی پہ کوئی منفی اثر نہ ہو اور ہندوستان کسی صورت میں ایڈوانٹیج حاصل نہ کر سکے۔ پاکستان ہندوستان سے کبھی بھی یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ ہندوستان پاکستان کی بھلائی چاہے یا پاکستان کو بڑھتا ہوا دیکھتا رہے۔ ہندوستان کا رویہ پاکستان کی جانب منفی رہا ہے اور پاکستان کو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہندوستان کی جانب پاکستان اپنے رویوں کو مثبت رکھے۔ پاکستان کی پالیٹکس اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان کی پولیٹکس اس وقت ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ عوام جو ہیں وہ حکومت سے نالاں رہتے ہیں۔ آپ شریف برادران سے ناراض کیوں ہیں آج کل؟ نہیں، میں ناراض تو نہیں ہوں، میرا ان سے کوئی قرب نہیں ہے لیکن ناراضگی بھی نہیں۔ آج کل قرب نہیں ہے، ویسے تو بہت آپ قریبی ان کی باعتماد ساتھی رہیں۔ جی ہاں۔ اچھا یہ بتائیں کہ مریم نواز ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ نے پچھلے 1.5 سال میں پونے 2 سال میں دیکھ لیا ہے کہ وہ کس طرح کی وزارت اعلیٰ کر رہی ہیں، آپ کی نظر میں ان کی وزارت اعلیٰ کیسی جا رہی ہے؟ مریم نواز ابھی تو چل رہی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مستقبل میں اس کی پوزیشن مثبت نہیں رہے گی۔ ان کی اچھی چیز کیا لگی آپ کو اور بری چیز کیا لگی جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مثبت نہیں رہی، جو آپ کو بہتر نہیں لگی؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ان کو اپنے آپ پہ بڑا زوم ہے لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہ سیاسی طور پہ زیادہ دیر مؤثر ثابت ہوں گی۔ بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نئی جنریشنز کا پالیٹکس میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ بلاول کا فیوچر اچھا ہے اور بلاول وزیر اعظم پاکستان یقیناً بنے گا۔ یہ کس بنیاد پہ آپ بات کریں، اس کے لیے دلائل کیا ہیں آپ کے پاس کہ کیوں بلاول وزیر اعظم بنے گا میں اور سمجھتی یہ ہوں اسے بننا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جہاں بلاول کا جو انداز گفتگو ہے وہ کافی مؤثر ہے اور پھر یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں ان کی بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے تو وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کی آپ بات کر رہی تھیں، آپ نے کہا کہ وہ زیادہ تاثر آگے اچھا نہیں چھوڑیں گی، آپ کو ان کے مستقبل زیادہ تابناک نظر نہیں تھا، آپ کی رائے ہے، لیکن جتنے اگریسولی وہ پنجاب میں کام کر رہی ہیں یا ایک ان کو جو سپورٹ اپنے والد کی طرف سے اور چچا وزیر اعظم ہیں تو مل رہی ہے، تو وہ جو جتنے کام انہوں نے تیزی سے کیے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام میں ان کی پذیرائی نہیں اس کو نتائج دے پائے گی؟ نہیں پائے گی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے ایسا؟ مجھے ایسا اس لیے لگتا ہے کہ شریف برادران کی فیملی اتنی دیر سے اقتدار میں ہے، لوگ ان سے بڑے بیزار ہو گئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بھی زیادہ عرصہ اقتدار میں رہیں یہ سیاست میں کریں، انہیں ایک سطح پر ایک اسٹیج پہ آ کے سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے؟ جی ہاں۔ کتنے ایسے بات آپ سمجھتے ہیں؟ حالانکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ سیاست میں تجربہ اصل بات ہے۔ جی ہاں، نہیں ان کو الگ ہو جانا چاہیے سیاست سے کہ ان کے لیے مشورہ ہے یا آپ کا اندازہ ہے؟ یہ میرا مشورہ ہے۔ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی اس وقت پچھلی پولیٹکس میں جب 2 لوگوں کا، بڑے لوگوں کا سیاست میں
جو پچھلے 3 دہائیوں سے زیادہ عملی سیاست میں بہت آگے ہیں، وہ آصف علی زرداری ہیں اور میاں نواز شریف ہیں. ان کا کمپیریزن آپ کیسے کرتے ہیں؟ آصف زرداری بھی اور نواز شریف بھی خود پسند ہیں اور دونوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کو وہ ان کی ناگزیر ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دونوں جو ہیں ان کی اب مقبولیت نہ ہے. بات جاری رہے گی. یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ کے بچے سیاست میں ہیں، کیسا دیکھتی ہیں ان کو؟ کیسا سیاسی ماحول ملا ہے اب پاکستان کی سیاست میں؟ ان کے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں؟ اور آپ کے جی، سغرا امام جھنگ سے اور عابد امام خانیوال سے الیکشن میں امیدوار ہوں گے، اور اگر وہ ان کو کامیابی حاصل ہوئی تو وہ آگے جا کے اچھا کردار ان کا ہوگا، چونکہ دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں اور انتہائی طور پہ محب وطن بھی ہیں. سغرا امام تو MP بھی رہیں، اور انہوں نے ایک جو صوبہ پارلیمانی کمیشن بنا تھا اس میں بھی اپنا انپوٹ دیا تھا، ایز انٹلیکچوئل اپنی ایک رائے دی تھی. اور اسی طریقے سے عابد امام صاحب ہیں. تو پہلے ہم سغرا امام صاحب بات کر لیتے ہیں. تو ان کی جو سٹائل آف پالیٹکس ہے یا ان کا جو سیاسی ٹیلنٹ ہے، اس کو آپ ان کی اچھی چیز کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھ ہے؟ دیکھیے جی، سغرا بڑی گہری نظر رکھتی ہے اور ہر معاملے کی وہ تفصیل میں جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ سیاسی طور پہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گی، اور آگے جا کے ایک وقت آئے گا کہ وہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار بھی ہوں گی. سغرا امام صاحبہ بلدیاتی پالیٹکس میں بھی ایکٹیو ہیں یا جی ہاں، نہیں ہیں؟ وہ ایک دفعہ چیئرمین ضلع کونسل منتخب ہوئی، پھر وہ MP ایک ٹرم MP رہی، پھر ایک ٹرم وہ سینیٹر رہی. تو اب آئندہ امید ہے کہ وہ قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوگی. وہ ایڈجسٹ کر گئی ہیں جیسے آپ نے ایڈجسٹ کیا جنگ کی پالیٹکس کو میں رہ کر، عوام میں جڑ کر؟ ان کا وہ سٹائل ہے کہ عوامی سطح پر جس انداز میں آپ نے تعلق رکھا وہ جڑی ہوئی ہیں اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ؟ عوامی سطح پہ سغرا دلچسپی بھی رکھتی ہے اور مقبول بھی ہے. اب آپ نے بات کی تھی عابد امام صاحب کی کہ وہ خانیوال سے سیاست میں ہیں، ابھی الیکشن لڑے تھے، کامیاب نہیں ہوئے، لیکن الیکٹورل پالیٹکس کا مزاج ان کا کیسا ہے عابد امام صاحب کا؟ عابد امام نے 78,000 ووٹ حاصل کیا تھا. وہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ کافی بھاری ہے، اور وہ لوگوں سے اپنے علاقے میں بڑے گہرے تعلقات رکھتا ہے. دونوں میں سے زیادہ ٹیلنٹڈ کون ہے الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے؟ دونوں کا بیٹا میرے اور بیٹی میں سے؟ لیے، میں تو ماں ہوں تو میرے لیے مشکل ہے اس پہ کوئی کامنٹ دینا، سوائے اس کے کہ میں تو دونوں کے لیے دعا گو ہوں. عابد امام صاحب اور سغرا امام صاحبہ، آپ دونوں میاں بیوی سیدہ عابدہ حسین اور سید فخر امام کی جو ریپلیسمنٹ ہے ان دا پاکستانی پالیٹکس، جس انداز کی جو چیلنجز آپ کو تھے سیاست میں، کیا وہی چیلنجز آپ کے بچوں کو ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ میرے بچوں کو بہتر پلیٹ فارم حاصل ہوگا، اور ان کو ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو کہ مسائل رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب سیاست آسان ہے، یا آپ کے دور میں سیاست آسان تھی؟ آپ کو کیا؟ نہیں، اب زیادہ آسان ہوگی. آپ لوگ تو کہتے ہیں بہت مشکل ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، جو نوجوان ہیں اور چیزیں ہیں، تو وہ اب میڈیا لوگ جو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں، جبکہ جو لوگ اسے تھوڑا سا ہٹے ہوئے ہیں وہ شاید اس طریقے سے کامیاب نہیں ہیں. تو وہ آپ کے بچے ان تمام ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں جو آج کے دور میں پالیٹکس کے لیے بہت ضروری ہیں؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے. وہ آج کل کے ٹرینڈز جو ہیں
ان کو فالو کرتے ہیں۔ ان کے والدین، دونوں کے والدین ڈپلومیٹک سرکلز میں اور قومی سیاست میں بہت ایج میں، نوجوانی میں ہی بہت متحرک تھے۔ آپ کے دونوں بچے الیکٹورل پالیٹکس میں تو ایکٹیو ہیں، بٹ جو نیشنل سینیریو ہے پالیٹکس کا، اس میں بھی آپ جیسا کردار، دونوں میاں بیوی جیسا کردار جو آپ نے ادا کیا تھا اپنے عہد جوانی میں، وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں، کر رہے ہیں، یا ابھی انہیں بہت کچھ کرنا ہے؟ نہیں، وہ کر رہے ہیں اور آئندہ ان کو اور بھی کرنا ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں انہیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور آپ کے خیال میں جو آپ مشورے دیتی ہیں ان کو، وہ کیا دیتی ہیں جب آپ ان کو رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں تو؟ جی، میں ان کو مشورہ یہی دیتی ہوں کہ دیانتداری سے محنت کرتے ہوئے وہ آگے بڑھیں اور مستحکم کردار ادا کریں۔ تو جیسے آپ نے کہا، میں تو ان کے لیے دعا گو ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی قابلیت، صلاحیت جو ہے وہ پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ کیا آپ نے ایوب خان صاحب کو دیکھا، آپ نے جنرل ضیاء صاحب کو دیکھا، آپ نے پرویز مشرف صاحب کو دیکھا، ان تینوں کے نے جو کچھ ان کے عہد میں جو کچھ پاکستان کی جمہوریت اور سیاست کے ساتھ ہوا، اس کو آپ نے کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جی، میں مشرف کو تو سمجھتی ہوں کہ وہ ایک یوزرپر تھا، اس کو اقتدار میں آنے کا حق نہ تھا، اور اس نے کوئی اچھا نمایاں کام بھی نہیں کیا۔ باقی جو سیاستدان ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں۔ ایوب خان اور جنرل ضیاء کی بات، ان کو کیسے آپ نے فیس کیا سیاست میں؟ ایوب خان اور یحییٰ خان، یہ دونوں ایک ہی چیز تھے، اور مشرقی پاکستان گنوانے میں ان کا کردار تھا۔ آپ کے والد اس وقت سیاسی جدوجہد کر رہے تھے، آپ ان کے ساتھ ہوتی تھیں جب جن دونوں کرداروں کا آپ نے نام لیا ہے، تو آپ کے والد صاحب اس وقت کیا کہتے تھے ان کے دونوں کے بارے میں، ان کے اس عہد کے بارے میں؟ آپ کو کس طریقے سے آپ کی رہنمائی کرتے تھے؟ جی، میرے والد نے ایوب خان کی مخالفت کی عرصہ 10 سال، جب تک وہ اقتدار میں رہا، اور جنرل یحییٰ کی بھی انہوں نے مخالفت کی۔ آپ آج کیا میسیج دینا چاہیں گی آج کے نوجوانوں کو، آج کی سیاستدانوں کو، آج کے حکمرانوں کو؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جو آج کے سیاستدان ہیں، جمہوریت کو مستحکم کرنا چاہیے، اور جمہوری اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے۔ آپ کے دور میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آپ کی سب سے اچھی پولیٹکس میں ہوئی آپ کے دور میں، آپ کے عہد میں جو سب سے اچھی چیز آپ کی سیاسی اچیومنٹ تھی، وہ کیا تھی جس کو آپ آج بھی یاد کرتی ہیں؟ میں نے جو سیاسی وقت گزارا، اس میں مجھے جو چیز آج بھی یاد رہتی ہے وہ یہ کہ عوامی سطح پہ جن اداروں میں موجود تھی، عوامی سطح پہ ان کی پذیرائی تھی، اور اس پذیرائی کو دیکھتے ہوئے میں متاثر ہوتی تھی۔ جب وزارت میں تھیں، آپ نے ایک لحاظ سے نواز شریف صاحب کا عہد وزارت دیکھا، پھر آپ ایک نگران دور میں بھی وزیر بنی، آپ کے صدر لغاری صاحب کے ساتھ بھی اس وقت اچھے تعلقات تھے، اعتماد کافی تھا۔ بعد میں اگرچہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے اختلاف ہو گئے، چیزیں ہوئیں، آپ وٹنس ہوئیں بہت سی چیزوں کے، آپ یہ سمجھتی تھی کہ اس وقت کا حکومتوں کا اپنے وقت پورا نہ کرنا، اسمبلی توڑ دینا، یا وزیر اعظم کو ہٹا دیا جانا، ان سب چیزوں کو آپ اس عہد میں رہیں، کتنی حکومتیں تھیں، کتنی اسمبلیاں تھیں جنہوں نے اپنی مدت پوری نہیں کی، تو اس ساری چیزوں کو آپ نے اس وقت کس طرح دیکھ رہی تھیں، چیزوں کو ریئیکٹ کر رہی تھیں، یا آپ اس کا حصہ بن رہی تھیں؟ میں نے تو یہی محسوس کیا
کہ جمہوری عمل کے باعث پاکستان میں ہر چوتھے پانچویں سال انتخاب ہونا چاہیے، اور اس انتخاب میں پاکستان کے جو نمائندگان ہیں ان کو پالیسیز مرتب ایسی کرنی چاہیے جن کو عوامی تائید حاصل ہو۔ آپ کو کسی بھی اسمبلی ٹوٹنے کا افسوس کب ہوا؟ کون سی اسمبلی تھی، کون سی حکومت تھی جس کے ختم ہونے کا آپ کو زیادہ افسوس ہوا؟ مجھے تو جب اسمبلی ٹوٹی اس کا افسوس ہوا۔ ہر اسمبلی جب بھی ٹوٹی اس کا افسوس ہوا۔ تو آپ جب جن لوگوں کے ساتھ شامل ہوتی تھیں ان سے توقع رکھتی تھیں کہ وہ اسمبلی ٹوٹنے کے عمل میں شریک نہیں ہوں گے، اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن وہ ہوتے تو رہے نا، ایسے بھی تو مثالیں آئیں۔ جی ہاں۔ پھر آپ ان سے الگ کیسے ہوتی تھیں یا ان پر اپنا احتجاج کیسے ریکارڈ کرتی تھیں؟ نہیں، میں تو اس معاملے میں قطعی طور پہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، آپ 88 کی اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت آپ اپنے ارد گرد کیا ماحول دیکھ رہی تھیں؟ اس وقت تو آپ پہلا ایسا تھا نا جس میں ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا جا رہا تھا، عدم اعتماد کے ذریعے آئینی طریقہ تھا، لیکن وہ فیس کر رہی تھیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ بے نظیر بھٹو بہت بڑی سیاستدان تھی، لیکن وہ حکومتیں ایسا طریقے سے نہ چلا سکی، تو ان کے خلاف جب عدم اعتماد آیا میں نے اس کی سپورٹ کی۔ حکومت کرنے کی صلاحیت ان کی کمزور تھی، سیاستدان وہ بڑی تھیں۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ ایم آر ڈی کی تحریک کو آپ نے اس وقت کیسے دیکھا تھا؟ مؤثر تھی تحریک وہ، اور اس کے باعث جمہوری عمل کی بحالی جو تھی وہ نمایاں ہو گئی۔ آپ نے 85 کی اسمبلی میں فخر امام صاحب نے، آپ نے اور آپ کے گروپ نے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی، آئین کی بحالی اور اس کے لیے پوری کوشش کر رہی تھیں، جدوجہد کر رہی تھیں، آپ نے کردار بھی ادا کیا اسمبلی کے اندر بڑا، اور اپوزیشن کا کردار بھی آپ نے ادا کیا، تو وہ متحرک کردار، اتنا بڑا کردار، اس کو اتنی پذیرائی یا تاریخ میں اتنا محفوظ کیوں نہیں کیا گیا جتنا اس وقت اس سیاسی کردار کا جو آپ لوگوں نے ادا کیا اس کا حق تھا؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ کیوں نہیں ہوا، بہرحال ہم نے اپنا فرض ادا کیا۔ بہت شکریہ عابدہ حسین صاحبہ۔ ہم نے بات کی سیدہ عابدہ حسین صاحبہ سے جو پاکستان کی سیاست کا کافی متحرک کردار رہی ہیں، اور ان کی سیاست میں، ان کے تجربے میں جو چیز آئی، اور اس وقت وہ اگرچہ عملی سیاست میں نہیں ہیں لیکن جن چیزوں کا مشاہدہ کر رہی ہیں وہ آج کی سیاست میں کتنا ریلیونٹ ہے، یہ ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔